منصب نبی فقتلو، جعلی جھوٹی حدیث، سرکار ضعیف نہیں جھوٹی حدیث جے وہ بابا خادم رضوی پڑھا گیا انہوں نے پوچھو لکھی کتنے جے، دسو ذرا حوالہ دسو، اینا 6 کتابیں تے آئی کوئی نہیں جے، اتنی امپورٹنٹ حدیث تھی 6 کتابوں میں ہے ہی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، دور کی کتاب میں جا محمد انجینئر نے تحریل لبیک کے خلاف بہت بڑی ہرزہ سرائی کی ہے، اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے خلاف بھی اس نے منصب نبی فقتلوہ جو حدیث ہے اس حوالے سے اس نے جس طرح کی اس کی بدتمیز اور جس طرح کی اس کی رف لینگویج ہے اس میں کلام کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا علمی اختلاف ہے تو آپ علمی طریقے سے اس کو پریزنٹ کریں، آپ ابو بکر العمری القاضی کے بارے میں جو کلام ہے اس کو ذکر کریں، محدثن رائے، اگر اب ایسے محدث تو آپ نہیں ہیں، آپ کو تو نالین کے سیغے کا تک کا پتہ نہیں، آپ تو اقتلو اور اذکرو کی حالت رفیع تک اپنی طرف سے بنائی کھڑے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی چلیں آپ کو رائے دینے تو اس تمیز کے دائرے میں۔ مگر میں آپ کے سامنے میری 2 ویڈیو چلے گی، مختصر، زیادہ لمبی نہیں ہے، کہ جس میں نے اب اس حدیث کی تحقیق بیان کی تھی کہ ایک ہے متن کا ضعیف ہونا یا موضوع ہونا، اور ایک ہے راوی کا موضوع ہونا۔ راوی پر وضع کا الزام ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے یہ ابن عساکر ہے، ابن عساکر کی جلد 38 صفحہ نمبر 102 پر انہوں نے اس ابو بکر العمری القاضی کا ذکر کیا، اور پھر صفحہ نمبر 103 پر یہ حدیث بھی لکھی، منصب الانبیاء قتل و منصب اصحابی جلد۔ یہ بات کنفرم ہے، ٹھیک ہے، کہ امام نسائی نے ان پر وضع کا الزام لگایا کہ یہ موضوع راوی تھے، مگر کیا اس الزام سے اس حدیث کے اندر جو بیان شدہ چیز ہے، جو اخذ ہوتا ہے، وہ موضوع ہو جاتا ہے؟ تو اس پر آپ اگر ویڈیوز دیکھیں کہ میں نے صحیح حدیث سے حوالے دیے ہیں کہ جس میں صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنے کا حکم ہے اور صحابہ کے گستاخ کو کوڑے مارنے کا حکم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث پاک ہے منصب نبی فقتلوہ منصب اصحابی فضربوہ، کہ جو نبی کو گالی دے، ان کو برا بھلا کہے، اس کو قتل کر دو، اور جو صحابی کو برا بھلا کہے اس کو مارو، اس کو تادیبی کارروائی کرو اس کے خلاف۔ اس حدیث پاک کی سند پر کچھ اعتراض کیے جاتے ہیں، میں کوشش کروں گا اس مختصر سی ویڈیو میں اس اعتراضات کے جواب دوں۔ تو اس حدیث پاک کے پہلے میں آپ کو حوالے عرض کر دوں۔ یہ میرے سامنے مسند الفردوس ہے، اور اس کا صفحہ، اس کی جو حدیث نمبر ہے 5688 نمبر روایت ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے۔ یہ آپ کے سامنے منصب نبی فقتلوہ اور منصب اصحابی فضربوہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے اس کو قتل کر دو، اور جو صحابہ کو، میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس کو مارو، یعنی اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرو، اس پر یعنی اس کو تادیب سکھاؤ، ادب سکھاؤ اسے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے حاشی کے اندر اس کی مزید تخریج ہے، اور یہ کنز العمال میں بھی روایت ہے، اور امام طبرانی نے بھی اس کو اپنی کبیر میں لکھا ہے۔ اور اس کے اندر کچھ اعتراض جو سند میں ہے وہ یہ ہے کہ امام ورمز لہ السیوطی بالضعف، اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ضعف کا اشارہ کیا۔ قال المناوی فیہ عبید اللہ العمری شیخ الطبرانی، اس میں عبید اللہ بن عمری جو کہ امام طبرانی کے شیخ ہیں۔ قال فی المیزان رماہ النسائی، اور میزان میں ہے کہ امام نسائی نے ان پر جھوٹ کا الزام لگایا کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ قال فی اللسان من مناکیرہ ھذا الخبر وساقہ، کہ لسان کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے مناکیر میں سے، یعنی اس کی منکر روایتوں میں سے یہ روایت ہے منصب نبی فقتلوہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ثم قال رواۃ کلھم ثقات الا العمری، اس کے سب راوی ثقہ ہیں ما سوا عمری کے، کہ اس پر وضع کا الزام ہے، تو ضعیف تو قرار دے رہے ہیں یہ۔ باقی اب میں اس کا جواب دوں گا، یہ آپ کے سامنے مسند الفردوس تھی۔ اب میرا جواب اس پر یہ ہے کہ یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں متن ٹھیک ہونا، سند میں ضعف ہونا۔ اس کا متن ٹھیک ہے، متن بالکل اخبار صحاح کے مطابق ہے، یعنی صحیح روایتوں کے مطابق ہے۔ ہاں، ایک جگہ سند میں کچھ نہ کچھ راوی کمزور ہیں، لیکن بہرحال اس کا متن، اس کا مفہوم، اس کے اندر بیان کردہ مضمون، سبجیکٹ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی تائید یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف ہے۔ ابو داؤد شریف کی کتاب الحدود اور باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے، اور اس کی روایت نمبر
4361, پھر آگے چلتے جائیں تو پھر جو اس کی آخری باب کی روایت ہے وہ ہے 4363. یہاں تک یہ روایتیں ہیں، اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرے اس کی سزا کے بارے میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان اعما کانت لہو کانت لہو ام ولد، ایک اعما یعنی اندھا تھا، اس کی ایک ام ولد تھی. ام ولد ہوتی ہے وہ لونڈی جس نے مولا کے لیے بچہ جن دیا. ام ولد تھی. اس ام ولد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی تھی. وہ اس کو سمجھاتا تھا، منع کرتا تھا، فلا تنتہی، رکتی نہیں. وہ اس کو زجر کرتا لیکن وہ فلا تنتزج، وہ زجر کرتا لیکن وہ سمجھتی نہیں تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما کانت ذات لیلۃ جعلت تقع فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشتمہ، اس نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا شروع کی اور آپ کو برا بلا کہنا شروع کیا. فاخذ المغول ووضعه فی بطنها، اس نے چھری لی اور اس کے پیٹ میں چبھا دی، پیٹ میں چھری مار دی. اس سے وہ مر گئی. آسان اور مفہوم یہ ہے. اب یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح پیش ہوا کہ ایک لونڈی مر گئی ہے، اس کا قاتل کون ہے؟ اب نے فرمایا انشد اللہ رجلا فعل ما فعل لی علیہ حق الا قامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم دی کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس شخص کو جس نے یہ کیا جو کیا ہے، ما فعل لی علیہ حق الا قامہ. اور پھر آپ نے اپنے حق کو بیان فرمایا کہ وہ کھڑا ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم دی تو وہ کھڑا ہو گئے. فقام الاعمى، تو وہ اندھا کھڑا ہوئے. تخطى الناس وهو يتزلزل، وہ لوگوں کو چیرتا ہوا اور گرتا پڑتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ انا صاحبها، عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں. کان تشتمک وتقع فیک، یا رسول اللہ وہ آپ کو بولا بلا کہتی تھی اور آپ کو گالیاں دیتی تھی معاذ اللہ. تو پھر آپ نے اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کر دیا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اشہدوا ان دماها حدر، فرمایا گواہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ کہ اس کا خون حدر ہے. اس سے روایت بھی یہی ہے. اور پھر اگلی جو آخری روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں اس موضوع پر، 4363 نمبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک شخص نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں ابو برزہ قال كنت عند ابی بکر فتغیظ علی رجل، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ کو ایک شخص پہ غصہ آیا، تو بڑا غصہ آیا. تو میں نے عرض کی یا خلیفۃ الرسول، آپ اجازت دیں تو اس کو قتل کر دوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے پھر باہر آئے تو اس نے پھر عرض کی حضور اگر آپ ارشاد فرمائے تو میں اس کو قتل کر دوں. فقال ما الذي قلت آنفا قلت اذن لي اضرب عنقه، فرمایا تم نے ابھی کیا کہا تھا جب آپ گھر تشریف لے گئے پھر واپس تشریف لے گئے، اب تم نے کیا کہا تھا؟ عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. تو فرمایا اکون تفاعلا لو امرتک، فرمایا اگر میں نے جو تمہیں کہا یہ کر، اگر تمہیں کہہ دوں تو کر دو گے؟ قال نعم، عرض کی ہوں ہاں کیوں نہیں. فرمایا لا واللہ ما كانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ کسی بشر کے لیے حضور کے بعد جائز نہیں، یعنی یہ حق کہ اس کے گستاخ کو قتل کر دیا جائے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا نہیں. اب یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ حق نبیوں کا ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب یہ حق صرف آقا ہے کہ آپ کے گستاخ کو قتل کر دیا جائے. تو یہ روایت ہے اور صحیح سند سے ہیں ساری. تو یہ ابو داؤد شریف کی روایات ساری صحیح سند سے ہیں. تو اس روایت میں من سب نبی فقتلوا میں جو سند کا ضعف تھا اس روایت نے وہ اٹھا دیا. تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا اس کا متن صحیح ہے، اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لہذا لوگوں نے کچھ اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے بھی کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اختلاف کرنے کے لیے بھی، کچھ شہرت پانے کے لیے بھی، کچھ اور چیزوں کے لیے بھی، اور کچھ دل کے وبال بھی نکالنے ہوتے ہیں، تو لہذا اعتراض کر دیتے اس کی سند ضعیف ہے. لیکن پورے فن کو دیکھنا چاہیے، اس کی سند اپنی جگہ ضعیف ہے لیکن اس کا متن منصب نبی فقتلوا میں نے آپ کے سامنے اس کے بارے میں صحیح احادیث بیان کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے پکے قائل ہیں کہ یہ حکم صرف اور صرف اس عمل حکام وقت کا کام ہے، قاضیان وقت کا کام ہے، یہ عام عوام کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ متعین کرنا اس نے گستاخی کی ہے، یہ بھی عام لوگوں کا کام نہیں. لہذا یہ متعین کرنا متعلقہ اداروں کا کام ہے، قانونی اداروں کا کام ہے، وہ اس کو کریں گے اور وہ سزا دیں گے. لیکن شرعی حکم ان کے بارے میں یہی ہے کہ قاضی یہی فیصلہ دیں گے کہ جو گستاخی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے. میری ایک ویڈیو تھی پیچھے من سب نبی فقتلوا،
میں اس کی مزید وضاحت میں چند منٹوں کی یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں کہ اس کی وضاحت میں پہلی بات جو میرے سامنے موجود صغیر ہے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 659۔ روایت یہ ہے من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابی جلد، کہ جو نبیوں کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو، اور جو میرے صحاب کی گستاخی کرے اس کو تادیب سکھاؤ، اس کو کوڑے مارو۔ یہ حدیث ہے اور یہ روایت ہے معجم الصغیر امام طبرانی کی۔ اس پر کذب کا امام، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس پر موضوع ہونے کا الزام امام نسائی نے لگایا، لیکن میں نے آپ اس کا جواب دے دیا تھا کہ اس کے اندر جو متن ہے وہ متن مضبوط ہے، متن بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے۔ دوسری بات جو جہاں وضاحت والی ہے، من سب الانبیاء قتل، وہاں میں نے صرف یہ بات کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے، تو وضاحت دوسری یہ ہے کہ ہمارے نزدیک سب انبیاء کی گستاخی کفر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی جائے یا موسیٰ علیہ السلام کی، یہ کسی بھی نبی کی وہ کفر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ وہ حکام والا اس وقت کے حاکم قاضی کے پر ضروری ہے کہ اس پہ یہ سزا جاری کرے، ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے جاننے کے باوجود۔ تو لہذا ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ یہودی و نصارہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ ماننے والے ہیں تو ہم ان کی گستاخی نہیں کر سکتے۔